اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اور ماہ رمضان ماہ پاکستان بھی ہے، ماہ پاکستان بھی ہے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے اور ماہ پاکستان بھی ہے۔ ہمیں 14 اگست یاد ہے، لیکن یہ یاد نہیں کہ اصل میں یہ 27 رمضان المبارک کو نعمت کے طور پر اللہ نے ہم کو عطا کیا تھا، اور یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ بہت لازم و ملزوم ہے۔ رمضان، قرآن، پاکستان کا بڑا گہرا لنک اور تعلق ہے۔ اس کو جب تک آپ جدا رکھیں گے تب تک آپ مار کھائیں گے۔ جب اس ملک کے اندر قرآن کا صحیح نفاذ ہو جائے گا، اس وقت پاکستان اور اہل پاکستان ترقی کر جائیں گے، یہ طے ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اب ہم اس میں کتنی دیر میں اس بات کو سمجھتے ہیں اور کتنا مزید ہم اس سے دور رہتے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ جتنی جلدی اس کو سمجھ جائیں گے اتنا جلدی ہم اپنی منزل کو پا لیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے اور ماہ رمضان کی رونقیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ قرآن مجید کے ہر مسلمان پر کچھ حق ہیں، بحیثیت حضور کا غلام ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے۔ ان حقوق کو ادا کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ ان میں سے پہلا حق، اور یہ سارے حقوق ہم اپنے پاس سے بیان نہیں کریں گے، بلکہ یہ تمام کے تمام حقوق خود پروردگار نے قرآن کی صورت میں اپنے محبوب کو بتا دیے اور حضور نے آگے امت کو بھی بتا دیے۔ پہلا حق یہ ہے قرآن مجید کا، سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں آتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن پر خود سرور کونین بھی ایمان لائیں اور حضور علیہ السلام کے واسطے سے حضور کی ساری امت بھی ایمان لائے۔ یہ پہلا حق ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ کیا ایمان؟ کہ یہ ساری کائنات کے مالک و مولا پروردگار کا کلام ہے، اور اس نے یہ کلام تمام فرشتوں کے سردار کے ذریعے نازل فرمایا ہے۔
اور تمام مہینوں کے سردار مہینے میں نازل فرمایا ہے، اور تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ یہ ایمان ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ قرآن مجید کا ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ لکھا ہے نہ اس میں شامل کیا ہے۔ یہ بات سمجھیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ لا تخطہ بیمینک، پیارے حبیب لفظ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، اے محبوب تو نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر بھی نہیں کھینچی۔ کیا فرمایا؟ ایک تخط، یہ خط سے بنا ہے، لا تخطہ بیمینک، پیارے محبوب آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر تک بھی نہیں کھینچی۔ اگر آپ نے میری ذات سے ہٹ کے اس کی کوئی ایک لکیر بھی کھینچی ہوتی، اذا لارتاب المبتلون، پھر باطل پرست لوگ شک بھی کرتے، پھر باطل پرست لوگ شک بھی کرتے۔ جب تو نے ایک لفظ اپنے پاس سے نہیں اس میں شامل کیا، محبوب تیرا اپنا ایک حرف بھی اس میں شامل نہیں، اور ایک لکیر تک بھی تو نے نہیں کھینچی، یہ سارے کا سارا میں نے کرم کرتے ہوئے صرف پیارے حبیب تیرے قلب مبارک پر اتارا ہے، اور یہ صرف اللہ کا کلام ہے۔ یہ ایمان لایا جائے اس پر۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، فرمایا قرآن مجید میں کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ کیا؟ تعظیم کی جائے، اس کتاب کو ادب سے پکڑا جائے، بوسہ دیا جائے، آنکھوں سے لگایا جائے، سینے سے لگایا جائے، بہترین غلافوں میں رکھا جائے، اور اچھی پاک صاف جگہ پر رکھا جائے، اور اس قرآن مجید کو کتابی صورت میں کبھی کسی ناپاک جگہ پر لے کر نہ جایا جائے۔ کوئی شخص اس کتاب کو پکڑ کے لیٹرین میں، گندی جگہ پر، کسی جگہ بھی اس کتاب کو لے کے جا نہیں سکتا۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے کہ اس کا ادب کیا جائے۔ قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے کہ انہو لقرآن کریم، یہ عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، یہ بڑے چھپے ہوئے ایسے نایاب جگہوں پر اس کو پروردگار نے رکھا ہے کہ جہاں کسی کی اپچ نہیں، جہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ ایسی کتاب ہے کہ فرمایا کہ اس کو پاک صاف اور طہارت کے بغیر چھوا تک بھی نہیں جا سکتا، یعنی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس کو بغیر طہارت کے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ پہلا یہ کہ ایمان لایا جائے، دوسرا اس کی تعظیم اور ادب کیا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن مجید سے جتنا بھی آسانی سے تم پڑھ سکو، وہ سارے کا سارا قرآن مجید جو ہے وہ تو ہر ایک کے بس میں نہیں کہ کوئی پڑھ سکے، ہر کسی کی اتنی پہنچ نہیں کہ وہ سارا قرآن پڑھ سکے، لیکن ما تیسر من القرآن، جتنا تمہیں آسانی سے میسر آئے، جتنا تم آسانی سے پڑھ سکو، فقرؤ، اس قرآن مجید کو پڑھا کرو، یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ بولو، یہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، تورات اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید بتا رہا ہے، لیکن ان کتابوں کو، نہ زبور کو، نہ انجیل کو، نہ تورات کو صرف نبی پڑھتے تھے، امتوں کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ بولو، صرف
क्या करम है हुजूर का, क्या मेहरबानी है सरकार की। क्या तवस्सुल है सरकार का, क्या वास्ता है हुजूर का। दरमियान में और भाई ज़बूर भी अल्लाह का ही कलाम था, लेकिन उम्मत को पढ़ने की इजाजत। इंजील भी अल्लाह का ही कलाम है, लेकिन उम्मत को पढ़ने की इजाजत नहीं। तौरात भी अल्लाह ही का कलाम है, लेकिन उम्मत को पढ़ने की इजाजत। वो सिर्फ सुनी जाती थी किताबें, नबी पढ़ते उम्मती सुनते, लेकिन उम्मतों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। ये वाहिद किताब है कुरान मजीद कि हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर उतरी। आपने अपनी जुबान अक़दस पर इसको जारी किया और जारी करके ये फैज अता किया कि मेरा जो उम्मती चाहे जितना मर्जी पढ़े, कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी। इस वजह से इसको कुरान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरान का क्या मतलब है? पढ़ी जाने वाली चीज, जिसको पढ़ा जाए। पहली किताबों को पढ़ा नहीं जाता था। आज छोटे छोटे बच्चे, जवान, बुजुर्ग, जहां कहीं भी कोई हो, वो ये किताब जो है उसको मुयस्सर है। और ये वास्ता है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके वास्ते से ये नेमत मिली। फरमाया फकराऊ, तीसरा हक ये है कि पढ़ो। मा तयस्सरा मिनल कुरान, जितना भी तुम आसानी से इस कुरान से पढ़ सको। यानी मुशक्कत में ना पढ़ो, लेकिन इसको छोड़ो ना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने मामूलात में, बोलो, अपने मामूलात में, ये बड़े ध्यान से सुननी, हर शख्स का कोई ना कोई रोज का मामूल होता है। मामूल है या नहीं? हर शख्स सुबह उठता है, उठने के बाद उसको मालूम होता है कि मैंने नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद कारोबार पर जाता है, दफ्तर जाता है, किसी जगह जाता है, उसके कोई मामूल में चीजें शामिल हैं। काम काज करता है, फिर वापस आता है, अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारता है, फिर सो जाता है और उसके बाद फिर उठता है। रोज का मामूल, मामूल का लफ्ज सरकार ने फरमाया जिस शख्स के मामूल में, यानी बाकी तो सब कुछ उसके शेड्यूल और मामूल में शामिल है, लेकिन कुरान शामिल नहीं, तो सरकार ने फरमाया वो उजड़े हुए दिल की तरह है। वो उजड़े हुए दिल की तरह है कि सारा दिन गुजर गया और सारी रात गुजर गई, उसने खा भी लिया, पी भी लिया, सैरें भी कर ली, काम भी कर लिया, दुकानदारी भी कर ली, दफ्तर का भी काम हो गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन दिन भी गुजर गया, रात भी गुजर गई। अगर उसने कुरान नहीं पढ़ा तो सरकार ने फरमाया कि उसका दिल उजड़े हुए दिल की तरह है। इसलिए मेरी नसीहत समझें कि जहां आपकी जिंदगी के मामूलात हैं बहुत सारे, रोज अगर आप पढ़े हुए नहीं तो वक्त बीता नहीं, अभी मौत नहीं आई, अभी आप मरे नहीं। कोशिश करें इस किताब लजपाल के साथ अपना ताल्लुक पैदा करें, अपने मामूल में शामिल करें। रोजमर्रा जिंदगी में जो आपका अपना रोज का शेड्यूल है 24 घंटे का, उसको चाहे दिन में चाहे रात में इसको शामिल करें। ये ऐसी किताब है कि जिसकी कम अज कम पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह बाप की जियारत का सवाब है, बैतुल्लाह की जियारत का सवाब है, मां की जियारत का सवाब है, मस्जिद की जियारत का सवाब है, इसी तरह इस लजपाल किताब को तक लेने का भी अजर व सवाब है। ऐसी किताब है। ये जरूरी है कि रोज इसकी जियारत करो, रोज इसको पढ़ो और शौक से देखो ये क्या है। कुरान मजीद को जब देखो तो ये शौक से देखो ये वो खत हैं जो परवरदिगार ने अपने महबूब को लिखे थे।
दो सोचो जरा इस बात, जरा गौर करो कि खत भेजने वाला कौन और जिसकी तरफ खत भेजे गए वो कौन। हैं जी, उन दोनों हस्तियों के ताल्लुक को यहां जगह जगह परवरदिगार हमसे पहले अपने महबूब को ही मुखातब करता है। कभी कहता है फला व रब्बिक, महबूब तेरे रब की कसम। कभी कहता है ला उक़सिम बिहाज़ल बलद, जिन गलियों में तू चलता है उन गलियों की कसम। कभी कहता है वद्दुहा, महबूब तेरे रुख अनवर की कसम। कभी कहता है वल्लैल, तेरी रात जैसी प्यारी जुल्फों की कसम। कभी कहता है वशम्स, तेरे सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे की कसम। है जी। कभी कहता है वल असर, महबूब जमाने गुजर गए गुजरेंगे भी, मुझे तेरे जमाने की कसम। ये अल्लाह पाक ने अपने महबूब, जब खत लिखे जाते हैं तो खत लिखने वाला अपने मकतूब अलैह, जिसकी तरफ खत लिखता है, पहले उसको अलकाबात के साथ नवाजता है जी। और ये खत लिखे अपने महबूब की तरफ, सुभान। इस शौक से इसको देखें। अगर आपका कोई ताल्लुक है अपने आका से, आप अपने आका के उम्मती हैं, तो फिर ये कितनी अजीम शय है जो आपके पास मौजूद है। आज आप मक्के और मदीने जाते हैं और वहां की इमारतें और खराबात और उजड़े हुए दियार को देखकर हर जायर की आंखें तरसती हैं। हर जायर जो है वो ये कहता है कि क्या जुल्म कर दिया इन्होंने, इतने बड़े बड़े मुकद्दस मकामात गिरा दिए, मिटा दिए, बिलडोज कर दिए। कितनी कितनी मुबारक हस्तियों के जो मरजाए खलाइक, जो कबूर मुबारक थी, उनको बिलडोज कर दिया। और हर आने जाने वाला ऐसे बदनसीबों पर लानत भेजता है और कहता है कि ये कैसे बदकिस्मत लोग हैं कि हर कौम अपने मुकद्दसात की हिफाजत करती है, लेकिन इन्होंने हिफाजत नहीं की। जालिमों ने उन निशानात को, वो चीजें, वो मुकद्दसात गिरा दिए, खत्म कर दिए और आज म्यूजियम बना रहे हैं। आज क्या बना रहे हैं? मक्के जाएं तब भी वहां मक्के में भी एक म्यूजियम बना दिया है, और मदीना जाएं तो म्यूजियम बना। ओ अल्लाह के बंदो, म्यूजियम का क्या करना था? खास करके तुम, अगर तुम्हें होश होती और अकल होती और समझ होती और ईमान की तुम्हारे अंदर रत्ती होती, तो तुम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब इन मकामात को कभी भी मैली आंख से न देखते। इसका मतलब यह है कि तुम यहूदियों के एजेंट हो और तुम बैरूनी एजेंडे पर वहां बैठे हुए। आज हर शय आश्कार हो चुकी है, हर शय वाशगाफ होकर सबके सामने आ गई है कि ये किस एजेंडे पर लगे हुए हैं, ये कौन है, किस मंसूबे के तहत ये ऐसा काम कर रहे हैं। परवरदिगार उम्मत मुसलमा को इसकी समझ नसीब करे। आपने 20 रकतें तो सुनी थी, बड़ा शोर सुना था नमाज तरावी का इर्द गिर्द, और अगर कोई इनकार भी करता था तो वो कहते थे कि जी 8 होनी चाहिए, हालांकि उनको तहज्जुद की गलती लगी, हालांकि उनको तहज्जुद की गलती लगी। कभी 10 रकातों की रकात तरावी भी कभी सुनी है आपने उम्मत के अंदर? ये कौन लोग हैं जो आज हर में मक्की में भी 10 तरावी पढ़ रहे हैं, हर में मदनी में भी 10 तरावी पढ़ रहे हैं? इसका मतलब यह कि दीन इनकी अपनी मर्जी का है, ये अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक नहीं चलते हैं। ये बात बड़ी खास है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूं। इस किताब का तीसरा हक ये है कि इस किताब को जितना मुयस्सर हो, जितना आसानी से हो, रोज पढ़ा करो, वरना आपके दिल उजड़े हुए हैं, बेआबाद हैं, जिनमें कुरान नहीं है। दूसरी बात सरकार ने फरमाई, जिस घर में, घर का भी एक मामूल होता है, जिस तरह एक इंसान का शेड्यूल और मामूल है, इस तरह हर घर का एक मामूल है। घर वाले अफराद उठते हैं, बोलो भाई, सुबह खाना बनाते हैं, एहतमाम करते हैं, जिसने जिस कारोबार पर जाना होता है कारोबार पर चला जाता है। बीबियां घरों में घरों की सफाई करती हैं या घर के कामकाज करती हैं या मामूलात के अंदर शामिल होती हैं। फिर बाकी लोग जो बाहर वाले हैं वो अपने घर में आ जाते हैं, फिर मिल के बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जिस घर के अंदर, घर के मामूलात के अंदर कुरान की तिलावत शामिल ना हो, वो घर भी उजड़ा हुआ एक बियाबान है।
یعنی وہاں اجاڑ ہے، برباد ہے وہ گھر جس میں اس کتاب کی تلاوت نہیں کی جاتی. یہ پیغام ہے آج کی رات میرا آپ کو. اگر اجڑے دلوں کو آباد کرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن مجید جتنا میسر ہے اتنا تلاوت کرو. اور اگر اپنے گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن مجید اپنے گھروں میں آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں اور آپ کے بزرگ گھروں کے اندر قرآن مجید کو کھولیں، تلاوت کریں، اس کی زیارت کریں. اس سے بڑھ کر کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. چوتھا حق قرآن مجید کا یہ ہے، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اے میرے پیارے محبوب، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کر. ہائے یہ کیا شے ہے ترتیل؟ قرآن کو بولو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کر. جس شے کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے اس کا لطف لیا جاتا ہے، اس کا مزہ لیا جاتا ہے، وہ ذوق سے پڑھا جاتا ہے، وہ شوق سے پڑھا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بلائنڈ ہیں، جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، ہمیں معلوم نہیں. ہم نے ساری دنیا بنا لی لیکن اگر کسی شے کے ساتھ دل نہیں لگایا تو وہ قرآن مجید ہے. پھر ارشاد فرمایا پیارے حبیب، قرآن مجید پڑھنے کی ایک بہترین صورت قرآن نے ذکر کی. بہترین صورت سنیں اور شوق سے سنیں. حوالہ بھی یاد رکھیں، آسان سا حوالہ ہے. 21واں پارہ پہلی آیت. 21واں پارہ سنیں غور سے. فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. میرے پیارے حبیب، یہ جو تیری طرف کتاب نازل کی جاتی اس کو تلاوت کر، اس کو تلاوت کر. واقم الصلاۃ، نماز قائم کر اور پھر نماز میں اس کتاب کو پڑھا کر. نماز میں اس کتاب کو پڑھا کر. واحد دنیا کے اندر قرآن مجید ہے جو باقاعدہ منظم سسٹم کے تحت 5 گانا نماز کے اندر حضور کی امت کو یہ چیز نصیب ہے. ورنہ دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا سسٹم ہے ہی نہیں. نماز 5 گانا والا سسٹم ہی کوئی نہیں. بولو اور بھائی دنیا کے اندر دنیاوی طور پر جتنی مرضی کوئی قوم ترقی کر جائے، یہودیوں کے پاس 5 گانا نماز کی طرح کا کوئی نظام ہے؟ عیسائیوں کے پاس ہے؟ کوئی دنیا کے اندر کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہو وہ نماز 5 گانا جیسا با کمال سسٹم اور نظام بتائے نہیں. تو پھر یہ کیا ہے جس سے امت اس وقت غافل ہے اور جس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. محبوب نماز قائم کر، نماز میں تیری طرف جو اتارا گیا ہے اس کو تلاوت کیا کر. اس میں سورت فاتحہ پڑھی جاتی اور پھر کم از کم تھوڑی بہت صورتیں جو ہیں اس کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں آیتیں. چوتھا حق اس کتاب کا یہ ہے، فرمایا بل ہوا آیات بینات. یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ روشن آیتیں ہیں. آیات بینات، اور کہاں ہیں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم. فی بولو فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ ایسی روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہم ان کو اپنے محبوب کے غلاموں کے جو صاحبان علم ہیں اس کے سینے کے اندر جگہ دے دیتے ہیں. یعنی قرآن سینے میں سما جاتا ہے. بولو قرآن سینے میں. اس وقت نیو سروے کے مطابق 50 ملین سے زیادہ روئے زمین پر اس کتاب کے حافظ موجود ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ 50 ملین. 50 ملین یہ میں نے اندازہ تھوڑا کم رکھا ہے چونکہ سروے فگر بالکل ایکوریٹ نہیں ہوتی. جی وہ بالکل ایکوریٹ نہیں ہوتی، اندازہ ہوتا ہے ایک. وہ انہوں نے ایک حساب لگایا ہوتا ہے علاقوں کے حساب سے.
کہ اس علاقے میں اتنے ہوں گے, پھر اس کو ضربیں تقسیمیں جمع کر کے تو وہ اندازہ نکالتے ہیں. اس سے زائد یہ, اور یہ امریکی سروے کی رپورٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں جی, روئے زمین پر زبور کا ایک حافظ نہیں ہے, روئے زمین پر انجیل کا ایک حافظ نہیں ہے, روئے زمین پر تورات کا ایک حافظ نہیں ہے. بس پھر کیا کہوں میں, پروردگار تیرے حسن انتظام کے قربان جائیں. ہاں جی, حکومتیں سرپرستی نہ کریں. 57 سے زیادہ اسلامی ممالک کسی ایک ملک میں بھی قرآن مجید کی اشاعت اور اس کی فکر اور اس کی آیتوں کو پروموٹ کرنے کا حکومتی انتظام ہی کوئی نہ ہو. آپ کے ملک میں کیا ہے, کوئی ایوارڈ ہے قرآن مجید حفظ کرنے کا؟ بولو. کوئی حکومتی سطح پر ناچنے والوں کے لیے ایوارڈ ہیں؟ ننگے ناچنے والیوں کے لیے بھی ایوارڈ ہیں. بولو, ہیں یا نہیں؟ تبلوں باجوں پر سور سنگیت کی مہارت رکھنے والوں کے لیے بھی ایوارڈ ہیں, اچھی قوالی کرنے والوں کے لیے بھی ایوارڈ ہیں. بولو. اور سٹیج ڈراموں میں بڑے جگت بازوں کے لیے بھی ایوارڈ ہیں. اگر ایوارڈ نہیں ہے اسلامی حکومتوں کے پاس, اسلامی ملک کی حکومتوں کے پاس, تو قرآن مجید کے لیے کوئی ایوارڈ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے صورتحال. اس کے باوجود آپ لوگوں کے تعاون سے, آپ لوگوں کی کوششوں سے, یہ ایک محلے میں مسجد, جامع مسجد محمدیہ صدیقیہ, ہر سال یہاں سے 17 سے 18 حافظ قرآن جو ہیں وہ الحمدللہ اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر کے نکل رہے ہیں. کوئی انتظام نہیں. یہ تو آپ کا انتظام ہے. جب پبلکلی انتظام ہوتا ہے تو اس کا حکومتوں کی طرح کے سسٹم نہیں ہوتے. بولو, بولو نا بھائی. اور یہاں تو ہم آپ کی منتیں کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ تعاون کرو. ہاں جی, آپ کو آئے دن ہم کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو چلاؤ, اور یہ انتظام بھی جس سطح پر آپ نے رکھا ہوا ہے وہ بھی قابل افسوس ہے. یہ میں کہنا چاہوں گا, بے شک آپ کو برا لگے, وہ قابل افسوس اس طرح سے ہے کہ آپ نے قرآن مجید پڑھانے کے لیے زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے, آپ نے قرآن مجید پڑھانے کے لیے صدقے رکھے ہوئے, آپ نے قرآن مجید پڑھانے کے لیے فطرانے رکھے ہوئے, آپ نے کسی مدرسے میں قرآن مجید پڑھانے کے لیے وہ مال دینا ہے جو آپ کو یقین ہے کہ میرے ہاتھ میں نہیں رہنا. یہ سسٹم ہے. حالانکہ زکوٰۃ مال کی میل ہے. بولو, زکوٰۃ مال کی میل ہے. یہ آپ کو پتا کب شروع ہوا تھا؟ یہ حضور کی امت کا خاصہ نہیں ہے. زکوٰۃ صدقے سے, خیرات اور فطرانوں سے قرآن مجید پڑھنا پڑھانا یہ حضور علیہ السلام کی امت کا سسٹم نہیں. یہ بات سمجھیں. یہ لارڈ میکالے آپ کے ملک میں آیا تھا جب 100 سال تک, 1 صدی تک انگریز نے یہاں حکومت کی, تو وہ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے لارڈ میکالے واسرائے کے طور پر اس ملک کے اندر آیا تھا. اس نے سب سے پہلے مسجدوں اور قرآن مجید پڑھنے والے اداروں کے نام جو وقف زمینیں اور جائیدادیں تھیں ان کو ضبط کیا. ضبط کر کے جب مسلمانوں کے پاس, بر صغیر کے مسلمانوں کے پاس کچھ نہ رہا, تو اس وقت علماء نے لوگوں سے اپیل کی کہ اسلام اور دین کے سسٹم کو چلانے کے لیے اگر تمہارے گھر میں آٹا ہے وہ بھی دو, صدقہ ہے وہ بھی دو, زکوٰۃ ہے وہ بھی دو, خیرات ہے وہ بھی دو. یہ انگریز تمہیں یہ چیز دے گیا ہے. اور اس سے پہلے بتائے مجھے کوئی, اگر کوئی تاریخ کا طالب علم ہے, میں علی وجہ البصیرت مطالعے کی بنیاد پر بات کرتا ہوں, 13 صدیوں سے پہلے قرآن کے نام پر زکوٰۃ کس نے اکٹھی کی ہے, کس نے صدقہ لیا ہے, کس نے فطرانہ لیا ہے,
کس نے یہ مال اکٹھا کیا ہے ہی نہیں، بالکل نہیں. یہ یہاں شروع ہوا اور اب تو ہر کوئی جس طرح کا مرضی جو ہے وہ سسٹم چلائے پھرتا ہے. میں ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں کہ ابھی تو آپ نے اپنے مال کی میل اکٹھی کی ہے، اس سے آپ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں تو 18 حافظ بن رہے ہیں. بولو 18 حافظ ایک عام سی مسجد میں جو ایک محلے میں وہاں بن رہے ہیں. اگر آپ اپنا پاک پیسہ لگاتے تو کیا بنتا؟ ہاں جی، اگر اپنا ستھرا پیسہ یہاں لگاتے تو کیا بنتا؟ کیا زوال نہیں؟ یہ زوال ہے. لیکن اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ آپ کو عادت پڑ گئی، آپ کا مزاج بنا دیا گیا ہے. آپ اپنے مال میں سے صرف زکوٰۃ مدرسوں میں دیتے ہیں، اپنے مال میں سے صدقہ دیتے ہیں، اپنے مال میں سے خیرات دیتے ہیں، اپنے مال میں سے فطرانہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ تو اور کوئی سسٹم نہیں ہے. حکومتیں تو سرپرستی نہیں کرتی، حکومت تو کبھی پوچھتی نہیں. بہرحال جو بھی شخص کسی صورت میں بھی دین اور قرآن کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. باقی کچھ کڑوی باتیں ہیں وہ آپ نے برداشت نہیں کرنی، بڑا مشکل ہے. وہ میں کروں گا تو بہت ذرا زبردست قسم کا جو ہے وہ ٹیکا لگ جائے گا. پریشانی یہ ہے کہ جتنے بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لاتے. جتنے بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں یہ کہاں سے حافظ بن کے نکل آتے ہیں. آپ کے مصلے آباد ہیں، آپ کے ممبر آباد ہیں، آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور نہ جانے کیا 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 باتیں پھبتیاں آپ کستے ہیں. اس کے باوجود بھی اس مسئلے پر کھڑا ہونے والا شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا سمجھتے ہوئے اس کی امامت اور اس کی خطاب اور سسٹم کو آباد کیے ہوئے ہے. کیا کیا باتیں سننا پڑتی ہیں ہر چند کے. جب یہ سسٹم نہ رہا تو پھر چور قسم کے لوگ بھی اس میں آ گئے. چوروں نے بھی داڑیاں رکھ لی، غلط قسم کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے جنہوں نے اس ممبر اور اس مسئلے کو بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن خود ہی ان کا ستیہ ناش ہو گیا. آج بھی رسول پاک کا دین اسی طرح قائم ہے جس طرح حضور نے اس کو شروع کیا تھا. یہ سینوں میں محفوظ ہونے والی کتاب ہے. چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ اس کو حفظ کیا جائے. چوتھا حق کیا ہے اس کو؟ اور یہ فرض کفایہ ہے امت پر، لازمی نہیں ہر کسی پر. اللہ پاک کا اپنا انتخاب ہے. ہم دودھ جو ہے وہ گندے برتن میں نہیں ڈالتے. بولو، دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے. پروردگار کا اپنا انتخاب ہے، اور جو اس کا پاس نہیں رکھتا، اس کتاب کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کو سمجھ نہیں، اور اس نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیا اور اس کے اداب کا خیال نہیں رکھتا. میں قربان جاؤں، میں پوری دنیا دیکھتا ہوں پروردگار اس کو جس طرح مکھن سے بال نکال کے سائڈ پر کر دیا جاتا ہے، اس کو توفیق ہی نہیں دیتا اس مسئلے پر آنے کی. جس نے کوئی چہرہ حضور کا زیادہ کسی اور کا پسند کر لیا، لوگ قبول ہی نہیں کرتے. پیچھے سارے داڑھی منڈے ہوں تو وہ آدھی داڑھی والا امام قرآن سنانے والا پسند ہی نہیں کرتے. کیسا سسٹم ہے؟ بولو بھائی، بولو نا جی. پسند کرتے ہیں؟ نہیں. یہ سسٹم ہے. تو سینوں کے اندر محفوظ کیا جائے، یہ اس کا حق ہے. محفوظ تو ہو جاتا ہے جس طرح باغ لگ جاتا ہے، لیکن پھر حفاظت فرض ہو جاتی ہے. حافظ قرآن بننے کے بعد یہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں، یہ سنیں میری بات، جن کی آج دستار بندی ہے، حافظ بن جانا آسان ہے. بولو حافظ، بولو بن جانا اس باغ کی طرح جس کو مالی لگا لیتا ہے، آسانی کے ساتھ 1-2 دن میں باغ لگ جاتا ہے. لیکن کیا باغ لگانے کے بعد اگر مالی سو جائے
اور باغ کی رکھوالی نہ کرے, اس کی دیکھ بھال نہ کرے, جڑی بوٹیاں تلف نہ کرے, وقت پر پانی نہ دے, وقت پر پودوں کی دیکھ بھال نہ کرے, تو مجھے بتائیں وہ باغ قائم رہتا ہے؟ نہیں. حافظ بن جانا آسان ہے, لیکن حفاظت کرنی مشکل ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم حافظ قرآن کو جنت میں کہیں گے کہ قرآن پڑھتا جا, جنت کے درجے چڑھتا جا, جہاں قرآن ختم ہو جائے گا اتنی جنت کا تجھے مالک بنا دیتے ہیں. وہ درجے چڑھتے ہوئے قرآن پڑھے گا کون؟ بولو نا جی. یہ کہا جا رہا نا کہ قرآن پڑھتا جا, جنت کے درجے چڑھتا جا. کون سا حافظ؟ جس نے اس کی حفاظت کی ہے. حفاظت صرف لفظوں کی نہیں, اس نے یہ بھی سوچنا ہے کہ میرے سینے میں قرآن ہے, میں نے حرام نہیں کھانا, میں نے حرام کام نہیں کرنا, میں نے حرام غلطی نہیں کرنی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سینے میں قرآن ہو اور کوئی دوسرے لوگ دیکھ کے میری غلط حرکت یہ کہیں گے کہ یہ حافظ قرآن ہے. تیری وجہ سے قرآن پر حرف آئے تو اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ حفاظت یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو پروردگار نے تیرے سینے میں محفوظ کیا ہے تو پھر تیری چال سے بھی پتہ چلے کہ تو حافظ قرآن ہے, تیری اداؤں سے بھی پتہ چلے کہ تو حافظ قرآن ہے, تیرے ادب آداب سے بھی پتہ چلے کہ تو حافظ قرآن ہے, تیری حرکتوں سے پتہ چلے کہ تو حافظ قرآن ہے. یہ سسٹم ہے. پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے, اور یہ تھوڑا سخت ہے. وہ کیا ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. محبوب ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ. کیوں؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ, تاکہ سنو ذرا, تاکہ جب تم زندگی کا کوئی کام کرنے لگو تو پہلے قرآن سے پوچھ لو کہ کرنا کیا ہے. سنو ذرا, سنو یہ حق قرآن مجید کا. جب بھی زندگی کا کوئی کام کرنے لگو, اور ہماری قوم کا تو حال یہ ہے کہ طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں تینوں اکٹھی, پھر آ کے مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں حضرت جی طلاقیں دے بیٹھا ہوں, کوئی ہے تو کڈو, جی میں مولوی صاحب دے ابے دا قرآن ہے. مولوی صاحب نے آیتیں بنانی ہے, او بھائی حضرت صاحب مفتی صاحب نے آیتیں جو ہیں وہ گھڑنی ہے. اگر وہ گھڑے خود سے بنائے, وہ تو اس منصب پر, اس ممبر پر, اس مسلح پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں. کتاب تو وہی ہے جو نازل ہو چکی. جب تو طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا پہلے قرآن سے کیوں نہیں پوچھا کیسے دینی ہے؟ یہی بات قرآن کا, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق, ہم نے حق کے ساتھ قرآن اتارا ہے آپ کو. لتحکم, تاکہ حبیب جس وقت کوئی لوگوں میں سے, آپ کے امتیوں میں سے کوئی بھی کام زندگی کا کرنے لگے تو وہ قرآن سے پہلے پوچھ لے کہ یہ کام کرنا کیسے ہے. بولو, یہ کام آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں؟ بولو, پوچھتے ہیں؟ آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں؟ آپ اپنے گھروں میں جو بھی سسٹم چلاتے ہیں, مہندیاں کرتے ہیں, قرآن سے پوچھتے ہیں پہلے؟ ہاں جی, فوتگیاں آپ کی ہو جاتی ہیں پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں؟ جو زمانے کی ہندوؤں سکھوں کے رسم و رواج اپنے گھروں میں پالے ہوئے ہیں, ان سے جان نہیں چھوٹ رہی, وجہ کیا ہے؟ ہم پہلے قرآن سے پوچھتے ہی نہیں. ہم نے کبھی نہیں کسی عالم, کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے یہ پوچھا کہ جی بیٹے کی شادی کرنے لگے ہیں, قرآن مجید کس طرح کی شادی کی اجازت دیتا ہے, کیسے بتاتا ہے کہ یہ شادی کی جائے, کیسے نکاح کیا جائے. جب آپ قرآن سے پوچھتے ہی نہیں تو پھر انہی تباہیوں اور انہی مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے جس میں اس وقت مبتلا ہیں.
تو فرمایا حکم اور اقامت یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا حکم اپنی ذات پر، اپنے قبیلے پر، اپنے معاشرے پر، اپنے ملک پر، اس کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن اتارا ہے کہ یہ نافذ کرنا ہے۔ اس وقت دنیا کے 57 سے زائد اسلامی ملکوں میں کسی ایک ملک میں بھی قرآن کا نفاذ نہیں ہے۔ کسی ایک ملک میں بھی نہیں۔ کوئی اکا دکا، کوئی اس کی کوئی ان کی اپنی مجبوریاں ہو تو اس میں کوئی شامل کر لیا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، نفاذ نہیں ہے۔ بلکہ آپ قرآن لے کر اٹھیں، آپ کو گولیاں ماریں گے۔ قرآن مجید لے کے اٹھیں، آپ کو بات ہی نہیں کرنی دیجیے گی۔ دیکھو جی اب زمانہ کہاں چلا گیا، 15ویں صدی جا رہی ہے، یہ 15 صدیاں پہلے کا قرآن لے کے ہمارے پاس آ گئے ہیں، اب یہ ہمیں سمجھائیں گے، یہ ہمیں پڑھائیں گے۔ تو کون ہے؟ تو کیسا حکمران ہے؟ کس زمانے میں رہ رہے ہو؟ جس زمانے سے آپ گزر رہے ہیں یہ زمانہ آپ کے وزیر اعظم کا نہیں، یہ زمانہ مصطفیٰ کا ہے۔ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے زمانہ اسی کا ہوتا ہے۔ بولو زمانہ، پٹو گے، مرو گے، کھپو گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، غیروں کے ایجنڈے آپ پر مسلط کیے جائیں گے جب تک اس رات ملنے والے ملک میں اس رات نازل ہونے والے قرآن کو نافذ نہ کیا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آنا۔ یہ اس کا 5واں حق ہے۔ اور یہاں یہ بھی ہے لتحکم بین الناس، ایک یہ کہ پہلے پوچھ لو قرآن سے جو بھی کام کر رہے ہو، سیدھا کر دے گا تمہیں قرآن مجید، چوٹی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچ دے گا، تب پتا چلے گا کہ آپ کس قدر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ فرمایا ہو سکتا ہے چلتے چلتے اچانک تمہارے سامنے قرآن آ جائے، یہ بھی اس آیت کی مراد ہے لتحکم، ہو سکتا ہے کہ کام کرتے کرتے اچانک تمہارے سامنے قرآن آ جائے، تو فرمایا اسی وقت بریک لگا لو۔ کیا؟ بریک لگا لو۔ بریک لگانے میں سب سے مشہور ہستی رسول پاک کے تربیت یافتہ لوگوں میں سب سے بڑی بریک، پریشر بریک کے ساتھ کام کرنے والی جو شخصیت تھی وہ سیدنا عمر بن خطاب تھے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب میں اپنی مرضی نہیں کروں گا۔ جو رک جاتے تھے، آپ جب کسی سگنل پر جاتے ہیں چوک میں، سرخ بتی سامنے سے نظر آ جائے تو بریک لگ جاتی ہے یا نہیں؟ بولو، اگر زرد بتی، یلو بتی نظر آ جائے پھر بھی بریک لگ جاتی ہے؟ لگ جاتی ہے کہ اب الرٹ ہو جاتا ہے، لگ جاتی ہے۔ بالکل، یہ تو میں نے آپ کو دنیا کی مثال دی۔ اچانک چلتے چلتے آپ کے سامنے قرآن آ جائے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تم نے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو بریک لگا لے، بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، اب میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اس کے مطابق چلنا ہے۔ یہ قرآن مجید کا جو ہے وہ 5واں حق ہے۔ اور 6ٹھا حق آخری، اس کے علاوہ بہت سارے علماء نے لکھے، میں نے بہت شارٹ کیا، اگر میں اس کو تفصیل سے ذکر کرتا جاؤں تو سیری ہو جائے۔ ہاں جی، وہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر سے اگر میں ذکر کروں۔ 6ٹھا حق یہ ہے کہ جب تم نے پڑھ بھی لیا، سیکھ بھی لیا، حافظ بھی بن گئے اور قرآن مجید پر تم نے عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر رکو نہ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہلے محبوب کو کہا ہے پیارے محبوب جو کچھ بھی تمہاری طرف اتارا گیا ہے سب لوگوں تک پہنچا دو، سب لوگوں تک پہنچا دو۔ باقی رہا کہ اس پہنچانے میں تکلیفیں وہ تو آئیں گی بہت۔ دوسری آیت فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ،
ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کو کھول کے سنا دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے. اس کی تبلیغ کرنی ہے, اس کی تبیین کرنی ہے, اس کو سکھانا ہے لوگوں کو, خود سیکھنا ہے. ہم جامعہ مسجد محمدیہ صدیقیہ کے پلیٹ فارم پر بہت دیر سے قرآن مجید کا پیغام آپ کے ذہنوں تک پہنچا رہے ہیں بڑے طریقے سے, اور آئندہ ہمارا منصوبہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہم نے نمازوں کے اندر 3 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کے پمفلٹ شائع کریں گے. وہ ہم نے اس کی منصوبہ بندی کر لی ہے. آپ اس میں ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں گے, جس میں انشاءاللہ العزیز جب اگلی 27 رمضان المبارک آئے گی تو پھر میں عوام میں سے, آپ میں سے ایسے لوگ بھی نکالوں گا کہ جنہوں نے سال میں اتنا قرآن حفظ کر لیا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, ساتھ لگیں. جامعہ مسجد محمدیہ صدیقیہ کا اپنا ایک فیس پیج ہے جس پر روزانہ جو ہے اس کے کلپس, بیانات جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس پر ہم ڈاکومنٹ کی صورت میں بھی اس کو شائع کریں گے, اور ان قریب ہم اس کی جدید تقاضوں کے مطابق ویب سائٹ بھی بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. اس وقت ہمارے ساتھ جرمنی, برطانیہ, امریکہ, دبئی اور مختلف ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ کا یہ خطبہ اس وقت انٹرنیشنل سطح پر دنیا کے مختلف ممالک میں سنا جاتا ہے. چونکہ یہ جدید دور ہے. اب دیکھو 5000 بندے تک ایک دن میں کوئی بات پہنچ جانا اور 5000 بندے کو اکٹھا کر کے سنانا بڑا مشکل ہے. تو ہم اس پر کر رہے ہیں. جامعہ مسجد محمدیہ صدیقیہ کی انتظامیہ کے ساتھ میری اس سلسلے میں میٹنگ ہو چکی ہے, ہم پہلے کر چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ایکٹیو کریں گے اور آپ سب کو اس میں شامل کریں گے. پروردگار آپ سب کی حفاظت فرمائے, اور جو پیغام میں نے آج آپ تک پہنچایا ہم سب کو اس کو دل و جان